السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار. آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. 7 سیاستدان ہیں، 2 ماڈلز ہیں، 11 ٹک ٹاکرز ہیں، 12 یوٹیوبرز ہیں. یہ سب نشانے پر ہیں، ریڈار پر ہیں. ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ درخواست ہے کہ الگ نیوز کو لائک شیئر سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی بجا دیں. 7 سیاستدان اور 12 یوٹیوبرز میں کہیں آپ خبر دے رہے ہیں ڈرا رہے ہیں. یہ آپ کا تو نام نہیں ہے نا. میں وہی پوچھ رہا ہوں، آپ خبر دے رہے ہیں یا ڈرا رہے ہیں؟ یوٹیوبرز کا بھی نام ہے، صحافیوں کا بھی نام ہے، مین بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کس جگہ رکھیں گے. تو میں وہی پوچھا تھا، آپ خبر دے رہے ہیں یا ڈرا رہے ہیں؟ اچھا دیکھیے، ایک JIT بنی 13 جنوری کا. سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا، اس فیصلے کے خلاف نگراں حکومت، نگراں وزارت داخلہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ایک JIT بنائی کیونکہ ججز کے خلاف ایک مہم چلائی گئی، ججز کی ہرزہ سرائی کی گئی، اس لیے ہم نے ایک عدد JIT بنائی. اور وہ JIT جو ہے اس نے ججز کے خلاف تنقید بلکہ تضحیق میں کون کون ملوث ہے، تضحیق آمیز مہم میں کون کون ملوث ہے، وہ تمام اس کی تحقیقات کی نشاندہی کی گئی ہے. تو اب اس میں کیا کیا نکلا ہے، اس میں اس کی جو تمام ڈیٹیلز ہیں، مائنیوٹ ڈیٹیلز، وہ سینئر صحافی زاہد گشکوری صاحب جو کہ ہمیشہ کی طرح وہ نکال کر لائے ہیں. اچھا، یہ نمبرز وغیرہ بڑے مزے سے نکال کے لاتے ہیں، اندر کی خبر کیا بن رہا ہے، کیا کیا فیکٹس ہیں، وہ زاہد گشکوری صاحب نکال لیتے ہیں. تو انہوں نے کچھ چیزیں نکالی ہیں. انہوں نے بتایا کہ 10 لاکھ ٹویٹس کیے گئے ہیں فوج مخالف. تو یہ تو ججز کی تحقیق، ججز کے خلاف ہرزہ سرائی کی تحقیقات کرتے ہیں. اس کو جوائن کر دیا گیا نا پھر. اور ظاہر ہے اس میں کچھ جو مواد دونوں کے خلاف، پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. ابھی تک تو نام نہیں آئے، ابھی تک تو ٹائپس آئی ہیں. ابھی یہ بتایا گیا کہ کس سیگمنٹ سے ہیں. تو سیاستدان 7، یہ تو اس کا مطلب یہ کس جماعت کے ہو سکتے ہیں آپ کے خیال؟ 7 سیاستدان، میرا یہ خیال ہے کہ یہ تمام کے تمام جو 7 سیاستدان ہیں، یہ یا تو پاکستان تحریک انصاف کے ہو سکتے ہیں، یا ممکنہ طور پر ان میں کوئی ایک آدھ جو ہے وہ ایسا سیاستدان ہو جو پیپلز پارٹی چھوڑ چکا ہو، یا پاکستان عوامی تحریک والا ہو. کیا ان سیاستدانوں میں سے، ان 7 سیاستدانوں میں سے کوئی ایسا سیاستدان ہوگا جو کہ منظر پر بھی ہوگا؟ دیکھنا پڑے گا. اب JIT نے کس کس کے نام لکھے، لیکن ظاہر ہے کہ روپوش لوگوں کے نام تو زیادہ ہوں گے اس میں. اور اس کے علاوہ جو 12 یوٹیوبرز ہیں، 12 یوٹیوبرز ہیں، یہ تو ظاہر ہے منظر پر ہی تقریباً ہو سکتا ہے ہوں. اچھا، منظر پر ہونے میں بھی ایک چیز ذرا سی اس میں مختلف ہو سکتی ہے. ان میں سے جو مواد ہے نا، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ 60% مواد بیرون ملک بیٹھے لوگوں کی طرف سے پوسٹ کیا گیا ہے. 60% مواد. تو پاکستان میں جو مواد رہ گیا وہ رہ گیا 40%. پاکستان بالکل 40، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو 40% مواد ہے، اب اس میں کون کون ہے، کیا ہے، یہ JIT بتائے گی. لیکن پاکستان میں موجود لوگوں کی تعداد کم ہے، تو جو اگر منظر پر ہیں، یعنی ویڈیو میں آتے ہیں، اپنا چہرہ بھی نظر آتا ہے، ٹویٹر پہ بھی نظر آتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ممکنہ طور پر پاکستان سے باہر ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کوئی 505 اکاؤنٹس کی نشاندہی کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ 10 لاکھ کے قریب ٹویٹس کیے گئے ہیں فوج کے خلاف. اور اس کے علاوہ 290 ٹویٹر اکاؤنٹس میں نامور صحافی، سیاستدان، وکلاء شامل ہیں. فیس بک کے 140، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کے 117 اکاؤنٹس ہیں. ججز کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والے 550 اکاؤنٹس کی نشاندہی کی گئی ہے. ٹھیک. اور ان میں 2 عدد مشہور ماڈلز بھی ہیں. یہ اس کا جو ڈویژن ہے وہ بتا رہا ہے. آپ دیکھیے، 290 140 FB کے، 170 ٹک ٹاک کے، 11 مشہور ٹک ٹاکرز وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ تو نام سامنے آ جائیں گے. اس کے بعد ہوگا یہ کہ JIT جو ہے وہ اس سلسلے میں، اور اچھا اس کے لیے یہ بھی کہا گیا تھا نا کہ آپ کو 6 مہینے تک سزا ہو سکتی ہے. اس میں ملوث افراد کو ہو سکتی ہے جن کے خلاف یہ چیزیں ثابت ہو جائیں گی. انہیں موقع دیا جائے گا. انہیں پہلے JIT بلائے گی، سنے گی، پھر اس کے بعد ان کے خلاف سفارشات مرتب کرے گی. اس کے بعد اس معاملے کو عدالتوں میں لے جایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ اپنے انجام تک آگے جا کر پہنچ سکتے ہیں. یہ اس میں بات کی جا رہی ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف اور سپریم کورٹ کے دیگر 2 جج صاحبان کے خلاف، جن میں، اچھا یہ جو ہوگا یہ 13 جنوری کے ایپیسوڈ کے بعد کا ہوگا یا اس سے پہلے کا بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ مرتضیٰ سولنگی صاحب سے پوچھا گیا تھا سوال، تو انہوں نے کہا یہ جو JIT ہے نا، یہ JIT بنائی گئی ہے
13 جنوری والے فیصلے پر جو تنقید ہوئی، جو مہم چلی، جو ان کے مطابق تضحیک ہوئی، یہ اس کے خلاف ہے۔ اس سے پہلے والے جو واقعات ہیں انہوں نے کہا وہ جے آئی ٹی کے مینڈیٹ میں شامل نہیں تھے۔ تو ہمارا تو سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے جو تضحیک ہوئی کیا وہ تضحیک تھی یا نہیں تھی؟ اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف کی گئی کیا وہ تضحیک تھی؟ کیا اس پر جے آئی ٹی بنی؟ جو اطہر بن اللہ صاحب نے جب معصوم کہہ دیا تھا تو تب کوئی جے آئی ٹی بنی تھی؟ جے آئی ٹی کا اس پر کوئی مینڈیٹ ہے؟ نہیں ہے۔ جو مریم نواز شریف صاحبہ نے جلسوں میں کھڑے ہو کر ججز کی تصویریں چلا کر، کھوسا ہو، ثاقب نثار ہو، علی عظمت علی شیخ ہو، یہ سب کیا تھا نا، تو عظمت سعید شیخ صاحب، شیخ عظمت سعید، تو یہ کیا تھا جب مریم نواز شریف صاحبہ نے اعجاز الحسن صاحب کا نام لے کے کمپرومائزڈ اور کرپٹ یہ سب بولا تھا۔ کیا سٹنگ ججز کے بارے میں بولنا ٹھیک ہے؟ اچھا دیکھیے، سٹنگ ججز کے بارے میں بولنا یا ریٹائرڈ ججز کے بارے میں بولنا ایشو یہ نہیں ہے کہ ایشو تضحیک ہے، ایشو تضحیک ہے۔ ایک دوسرا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ سٹنگ ججز کے خلاف بولنا ٹھیک نہیں ہے، تو ریٹائرڈ ججز کیا ان کی عزت نہیں ہے؟ لیکن سٹنگ ججز کے بارے میں آپ جو الزامات لگائیں گے ان کا کم از کم جو سروس میں رہ کر وہ جواب نہیں دے پائیں گے آپ کو، اور وہ اپنے فیصلے کے مطابق ہی پابند ہوتے ہیں جواب۔ دیکھیے جو ریٹائرڈ ججز ہیں وہ بھی آپ کو جواب نہیں دے پائیں گے، اس لیے کہ 2 سال کی تو پابندی ان پر بھی ہے، تو وہ بھی جواب نہیں دے پا رہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو قانونی قدغن ہے نا، تو وہ بھی جواب نہیں دے پائیں گے، ایک بات۔ دوسرا، ججز والا جو معاملہ ہے وہ اس طرح کا ہے بھی نہیں کہ وہ آگے سوشل میڈیا پہ جواب دیں۔ یہ جو کیا جا رہا ہے اور اس سے جو اب ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ ہوا ہے۔ مثال کے طور پر میں جو کہتا ہوں کہ عمران لکھا، عمران کے ساتھ انگلش کا ورڈ ورب ڈو ملا کے اردو میں اس کو لکھا، جج کی تصویر لگائی، مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی ری ٹویٹ کیا ہوا ہے، تو یہ کیا یہ تنقید ہے؟ یہ تو تضحیک ہے۔ خواجہ آصف پاکستان کے سابق وفاقی وزیر لندن میں کھڑے ہوتے ہیں، ادھر نواز شریف کھڑے ہوتے ہیں، ادھر شہباز شریف کھڑے ہوتے ہیں، اور خواجہ آصف کہتے ہیں بندیال صاحب کی کیا لیگیسی ہے، پارلیمان میں کھڑے ہو کر جو تقریر کی، بندیال صاحب کی کیا لیگیسی ہے۔ بندیال صاحب تو ایک، اور پھر وہی عمران کے بعد انہوں نے لفظ ڈو لگایا، گالی جیسا ایک لفظ بنایا اور بول دیا ججز کے خلاف۔ پارلیمان میں کھڑے ہو کر ان لوگوں نے سہولت کار کہا ہے۔ اب یہ جو اصطلاح ہے سہولت کار کی، یہ کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ کن لوگوں کے سہولت کاروں کو سہولت کار کہا جاتا ہے؟ جی، تو مطلب یہ تو ہم نے دہشت گردوں کے ساتھیوں کے لیے استعمال ہوتی ہوئی دیکھی ہے، جو ان کو سپورٹ کریں، فائنانس کریں۔ اب یہ کیا گیا ہے، مطلب بینچ فکسنگ، ہم خیال، بندیال صاحب کے نام میں ایک حرف بدل کے گالی بنا دیا گیا، یہ بھی ہوا ہے نا؟ بالکل ہوا، یہ ہوا ہے۔ تو اب اگر اس پر آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور اس میں ہو کیا رہا ہے، ریاست پک اینڈ چوز کر رہی ہے کہ یہ والی جو تضحیک ہے جو مریم کرے گی، جو خواجہ آصف کریں گے، جو نون لیگ والے کریں گے، جو بندیال کی ہوگی، جو اعجاز الحسن کی ہوگی، وہ تضحیک نہیں ہے۔ لیکن ریاست نے ایک لائن ڈرا کر دی ہے نا کہ اب اس کے بعد، یعنی کہ 13 جنوری کے بعد اب جو بھی تضحیک ہوگی وہ تضحیک میں کاؤنٹ ہوگی، جو تنقید ہوگی وہ تنقید میں کاؤنٹ ہونی چاہیے۔ دیکھیے بالکل ٹھیک ہے، آج اس کے بعد ایسے بالکل ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ اس جگہ آپ نشانہ کس کو بنا رہے ہیں؟ یقین ظاہر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص جماعت سے جڑے اکاؤنٹ، ٹھیک ہے نا، یہ کر رہے ہیں آپ۔ تو اب بھی انٹینشن اچھا ہو بھلے آپ کریں اس پر کام۔ اور کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود نہیں کہا ہوا کہ تنقید اگر کریں تو نام لے کر تنقید کریں؟ ٹھیک ہے، اب آپ مجھ سے پوچھ رہے کیا میرا نام اس میں ہو سکتا ہے؟ اب میں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے باقاعدہ ٹویٹ میرا، اور وہ ڈیلیٹڈ ٹویٹ نہیں ہے، موجود ہے وہاں پر، کہ قاضی فائز عیسیٰ بدترین چیف جسٹس ثابت ہوئے۔ جی میں نے لکھا ہوا ہے، اس کی ریزن میں نے یہ لکھی کہ ان کی سربراہی میں سپریم کورٹ میں ہم نے ایک جج صاحب کو جاتے ہوئے دیکھا استعفیٰ دے کر، پھر فوری بعد ایک اور جج صاحب کو استعفیٰ دے کر جاتے ہوئے دیکھا، اور پھر اس کے بعد بڑی تعداد میں وکلا اور صحافی آ گئے، انہوں نے کہا ابھی اور آئیں گے، لائن لگے گی، ایک کے بعد ایک آئیں گے، تو یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہی ہوا نا۔ تو میں نے اس بنیاد پہ لکھا تھا، انکوائری ذرا اس پہ نہیں ہونی چاہیے کہ جو جج صاحبان اچانک عہدہ چھوڑ کر گئے، اس کے پیچھے کیا؟ ابھی اس میں ایک اور چیز جاری ہے کہ کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی ختم کر دے یا نہیں کرے۔ یہ بحث ہوئی تھی
اور اس بحث کا جواب یہ دیا گیا کہ اس کا تو جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا مینڈیٹ ہے اسی میں جواب موجود ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ایک سٹنگ جج کو عہدے سے ہٹانے کے لیے اگر وہ گلٹی ثابت ہو جائے صدر مملکت کو لکھے گی تو جج ایسے ہٹایا جا سکتا ہے. تو ان کا تو مینڈیٹ ہے سٹنگ جج کے حوالے سے. تو یہ تو بحث ہی ختم ہو جاتی ہے کہ سٹنگ جج کے خلاف ریفرنس فائل ہونے کے بعد کیا یہ آپشن موجود ہے؟ دیکھیے میں تو کہہ رہا ہوں آپ سے کہ وہ اعجاز الاحسن صاحب ہوں یا وہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہوں, کوئی بھی ہوں, کھوسا صاحب ہوں, ثاقب نثار ہوں یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ان کے خلاف خود تحقیقات ہوئی تھی, انجام تک پہنچیں, مکمل تحقیقات ہوں اور کسی کی بھی تحقیقات وہ کسی مرحلے پر بند کر دی جائیں نہیں ہونا چاہیے. اچھا, انجام تک پہنچنا چاہیے. ہمارے ہاں ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جہاں خود آرڈر دی گئی تحقیقات خود آرڈر دے کر رکوا دی گئی ہیں. لیکن سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس جو مینڈیٹ ہے ایک سٹنگ جج کے خلاف آپ تحقیقات کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. تو یہ جب بات ہے نا, ملک میں ادارے ہیں نا کرپشن کی تحقیقات کی بھی, نیب بھی ہے, اینٹی کرپشن بھی ہے, کیونکہ آپ ایک متعلقہ اتھارٹی ہوتے ہیں, ایک ادارہ جاتی تحقیقات کے لیے آپ کام کرتے ہیں. تو جب وہ ختم ہو گیا تو آپ یہ کسی اور کو بیچ سکتے ہیں, ایف آئی اے کو بیچ سکتے ہیں, اس کے خلاف ہمارے ہاں مختلف طرح کے جرائم. یہ تو پھر اعلیٰ سطحی فورم سے ہی ایک غیر قانونی کام انجام دیا ہوگا. نہیں دیکھیے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اگر کرے گی تو شاید پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا. میں اس کو غیر قانونی بھی نہیں کہوں گا, پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا, لیکن اس کے لیے کچھ رول کیا جا سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کو پھر کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طرح سے اس کو ایک لیگل کور دینا ہوگا. اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ مظاہر علی اکبر نقوی گئے ہیں تو ہم شروع کریں گے. اگر کوئی اور جج ہوتا مثال کے طور پر جس کو مظاہر علی اکبر نقوی کے مخالف کیمپ کا سمجھا جاتا یا ان کی رائے ان سے الگ ہوتی, تو کیا ان کے لیے بھی یہی ہوتا ہے؟ نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ یہ خود سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے اور روکنا چاہیے اس سلسلے کو. جیسے ہونا ہے ونس اینڈ فار آل ڈیسائیڈ کر دیں کہ کیا ہونا ہے کیسے. اچھا, آپ کا اندازہ کیا کہتا ہے کہ اس میں جو اکاؤنٹس ہوں گے مثال کے طور پر جو ہرزہ سرائی میں ملوث ہوں گے, سب سے زیادہ کس جماعت کے ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہوں گے یا پاکستان تحریک انصاف کے باضابطہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے نہ ہوں, اس کے سپورٹرز ہوں گے. کون ہو سکتے ہیں ویسے, یا نہیں اندازہ؟ نہیں مطلب یوٹیوبرز کون ہو سکتے ہیں؟ جے آئی ٹی تحقیقات کرے گی, تحقیقات کر کے مجھے بلائے, کسی کو بھی بلائے, اس کو جانا چاہیے, اپنا معافی الضمیر بیان کرنا چاہیے, اپنا مقدمہ لڑنا چاہیے, اور مقدمہ لڑتے ہوئے اگر وہ بے گناہ ہے تو بے گناہ ثابت ہو. اگر اس پر جرم ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہرزہ سرائی میں ہی ملوث ہے اور اس کا یہ عمل تنقید نہیں تضحیق ہے اور اس تضحیق کا یہ اس کا بھگتان ہے تو وہ بھگتنا پڑے گا. آپ کا اندازہ کیا کہتا ہے کہ اس کے بعد اگر کسی دوسرے جج کے خلاف یعنی کہ کوئی ان کا فیصلہ آیا, مثال کے طور پر عمران خان صاحب کے حق میں کوئی فیصلہ آ گیا یا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کوئی فیصلہ آ گیا, تو اس کے بعد بھی اگر ججز پر تنقید یا تضحیق کی جائے گی تو اس پر جے آئی ٹی بنے گی؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں, ہم نے بندیال صاحب کے خلاف غلیظ مہم دیکھی نا, جو کارکن پہنچے تھے اور انہوں نے جس طرح کے نعرے لگائے تھے, غلیظ مہم دیکھی, ساسو موٹو نوٹس, یعنی ایک گھر کی ایک بزرگ آدمی, آلریڈی بزرگ آدمی ہے, جج صاحب خود بھی بزرگ ہوتے ہیں 60+, اس کے بعد ان کی خوش دامن اور بزرگ خاتون اور خاتون گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون, ان کے خلاف مہم چلائی گئی. ٹھیک ہے, لیکن ہوا کیا, ہم نے کچھ بھی ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. یہی بندیال صاحب فیصلہ نہیں دے پائے ان لوگوں کے خلاف جو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے ان کے خلاف مظاہرے کر رہے تھے, ان کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے تھے, اور یہی بندیال صاحب ان کو سب سے بڑا ریلیف دے کر گئے تھے. ان لوگوں کی پی ڈی ایم کی حکومت کس وجہ سے بنی ہوئی تھی؟ وہ جو نوٹس لیا تھا انہوں نے. جی بالکل, جو توہین تحریک عدم اعتماد والا معاملہ تھا, وہاں جو اسپیکر کی رولنگ تھی اس کو اڑا دیا اور کہا جائیے واپس جا کر یہ پروسیس مکمل کیجیے, عمران خان صاحب گھر جاتے ہیں تو جائیں. تو ان لوگوں کو سب سے بڑا ریلیف جو ہے وہ عدالتوں سے ملا. 14 مئی قانونی طور پر انتخابات ہونے تھے, یہ لوگ ججز کو مسلسل سناتے رہے. اچھا, یہ قانون شکنی نہیں ہے ویسے, 14 مئی کو انتخابات نہیں ہوئے. دیکھیے اب میں آپ سے وہی تو کہہ رہا ہوں نا, پک اینڈ چوز کر رہی ہے ریاست, اور اس پک اینڈ چوز پر ریاست ہی تحقیقات آگے بڑھا رہی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ایک معاملہ جس میں آپ کو لگ رہا ہو کہ یہاں ہو سکتا ہے اور یہ آ سکتے ہیں اس کے نرخے میں, تو کہیں گے اور یہ ایسے ہی ہوتا ہے, سلیکٹیو جسٹس ہے یہ, اور یہ جاری ہے.
ناظرین طارق متین تھے، گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.